چونکہ میرا بھائی چھوٹا جو ہے خود اس پروسیس سے گزرا ہے، اس لیے میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ اتھینٹیکیٹڈ سٹیٹمنٹ ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ ان ہر 10 لوگوں میں سے کوئی ایک شخص اپنی منزل پہ پہنچتا ہے۔ بہت ہی دل دہلا دینے والا ایک واقعہ جس میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کے ذریعے ملک سے جانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہوئے جاں بحق ہو گئی ہے۔ اب تک کے فگر کے مطابق 298 پاکستانی اس کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے، جن میں سے صرف جو ہے وہ آزاد کشمیر سے ہی 135 افراد جو ہیں بتائے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی مکمل طور پر جو ہے وہ باڈیز کی شناخت نہیں ہو سکی ہے، لیکن اس کے پیچھے اوبویسلی جو عناصر ہیں ان پر بات کرنا بخاری صاحب یقیناً ضروری ہے کہ کیونکہ ریشو جو اس کا بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ 10 میں سے صرف ایک بندہ جو ہے وہ پہنچ پاتا ہے، اور لوگ اس سے واقف بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں، اتنے جو ہیں وہ تنگ ہیں ملک کے حالات سے کہ وہ ہر قیمت پر اس ملک کو جو ہے وہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ٹرینڈ ہمارے ہاں آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، اور نہ ہی یہ روٹ نئے ہیں، روٹ بھی بہت پرانے ہیں، لیکن اس کے اوپر کتنی تباہی ماضی میں ہو چکی ہے اس کا کسی کو اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حادثات تو اکثر ہوتے رہتے ہیں اور بہت ساری جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اصل میں تو جو دو باتیں بہت اہم ہیں، ایک تو یہ کہ جو حکومت کا رسپانس ہے ٹو ڈکلیئر دی نیشنل مورننگ، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ جن کے افراد کی جان گئی ہے ان کے لیے اب دلاسہ ہی باقی ہے نا، مجھے بتائیں زندگیاں تو واپس نہیں آ سکتی۔ تو ایک تو یہ بہت اچھا، دوسرا یہ کہ جو کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے اس واقعے کو پروب کرنے کے لیے، اور تیسرا یہ کہ جو ایکشن انیشیٹ ہوا ہے اب تک لوگوں کی گرفتاریوں کا جو ذمہ دار تھے اس کے، اور خاص طور سے وہ جو تنظیم جس نے ان کو بھیجا تھا ان کے سارے لوگ تقریباً پکڑے جا چکے ہیں، ایک آدمی شاید ان کا ابھی مسنگ ہے، وہ بھی پکڑا جائے گا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑے طویل عرصے سے دبئی چلو دبئی چلو دبئی چلو چلے جاتے ہیں لوگ یہاں سے، اکثریت جو ہے وہ دبئی جاتی ہے، لیکن دبئی میں ان کا حال کیا ہے اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کو ترس آئے گا ان پر، آپ کو شرم آئے گی اپنے پاکستانی ہونے پر، وہاں وہ کام کر رہے ہیں جس کا وہ یہاں ہوتے ہوئے تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آمدن میں بھی کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ آپ وہاں کروڑوں کما رہے ہیں اور یہاں آپ کو سینکڑوں نہیں مل رہے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ وہاں جا کے پچھتاتے ہیں اور شرمندگی سے واپس نہیں آتے ہیں کہ گھر کے لوگ کیا کہیں گے۔ ایک کمرے میں 16 آدمی رہ رہے ہیں، 4 چارپائیاں اوپر نیچے رکھ کے۔ یہی حال جو ہے، یہ جو روٹ استعمال کرتے ہیں لیبیا جانے کا یا ترکی جانے کا، بنیادی طور پہ روٹ یہ ہے کہ اسلام آباد سے وہ ترکی جاتے ہیں، ترکی سے وہ کوشش کرتے ہیں گریک جانے کی، یا یہاں سے لیبیا جاتے ہیں، لیبیا سے کوشش کرتے ہیں اٹلی جانے کی۔ یہ وہ روٹ ہے جو کافی عرصے سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اب جو ہمارے سامنے جو رقم آ رہی ہے جو دے کے یہ لوگ گئے ہیں، 28 لاکھ 35 لاکھ روپے انہوں نے دیا ہے فی بندہ، اور ایک ایسے سفر پر رواں ہونے کا جس کی کوئی منزل نہیں ہے، یعنی یہ کبھی بھی گارنٹی نہیں رہی، اور جس طرح کے جاب ان کو ملتے ہیں وہاں جا کے، استنبول میں جو لوگ قیام کرتے ہیں وہاں مہینوں پڑے رہتے ہیں پاکستانی جا کے، کیونکہ ان کو کوئی شپ نہیں اٹھاتا ہے، یہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شپ کے اوپر کام لے لیں، چونکہ میرا بھائی چھوٹا جو ہے خود اس پروسیس سے گزرا ہے، اس لیے میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ اتھینٹیکیٹڈ سٹیٹمنٹ ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ شپس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیسوں کی نوکریوں کے لیے یہ جہازوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور پھر جا کے جب کبھی ان کا جہاز یورپ کے کسی بندرگاہ پہ لگتا ہے تو باہر نکل کے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے وہ ان کشتیوں کے ذریعے ایسے علاقوں میں اترتے ہیں جو آبادیوں سے بہت دور ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رلاتے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پاکستانی کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں، تو یہ سیف روٹ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، مجھے اس بات پر بہت حیرت ہے کہ اب کینیڈا نے اور آسٹریلیا نے انسکلڈ لیبر تک کی بھی اوپننگ دے دی ہے کہ آپ یہاں آئیں، اپلائی کریں، باقاعدہ طریقے سے آئیں، تو ان کو بجائے یہاں رقم خرچ کرنے کے اپنی قسمت وہاں آزمانی چاہیے۔ ان میں سے اکثریت وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے، والدین نے ادھار اور قرض لیے ہیں یا اپنی زمینیں اور پراپرٹیز بیچی ہیں ان بچوں کو بھیجنے کے لیے، تو میرے خیال سے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اویئر کرے ان غریب خاندان کے لوگوں کو بھی کہ اس میں راستہ تباہی کا ہے۔ صحیح بخاری صاحب، اویئرنیس بھی ہو جائے گی، خواجہ آصف نے بھی بیانات دیے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس 2 مہینے ہم کارروائی بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے پس پردہ وہ جواز، وہ فیکٹر جو کہ ان بیچارے نوجوانوں کو مجبور کرتا ہے یہ ملک چھوڑنے پر، میرے خیال میں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا اشارہ مہنگائی کی طرف ہے، زندگی یہاں بہت مشکل ہے، اکانومی جو ہے انڈیویجولز کی وہ بہت خراب ہے، خاص طور سے یہ جو رورل ایریا میں لوگ رہتے ہیں ان کا حال زیادہ پتلا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ان میں سے بھی میجورٹی لوگ جو ہیں وہ گاؤں کے ہیں، جو اپنی زمینیں بیچ کے، جو اپنے گھر بیچ کے، اپنے پلاٹس بیچ کے
جو باہر جا رہے ہیں اس خواب میں کہ شاید وہ بھی اپنے خاندان کے لیے کچھ کر پائیں. آپ نے ایک تو وہی بڑی زبردست بات کی ہے کہ ان ہر 10 لوگوں میں سے کوئی ایک شخص اپنی منزل پہ پہنچتا ہے. اور اس فیکٹ کو جانتے بوجھتے ہوئے لوگ پھر رسک لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حالات واقعی اتنے تنگ ہیں. کریکٹ, وہ تو کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے, نہ ہم اس کو چھپا سکتے ہیں نہ ہم اس کو کوئی رنگ دے سکتے ہیں. اکنامک صورتحال, معاشی صورتحال پاکستان کے 70% ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے وہ اس خواہش میں کہ شاید وہ اپنے خاندان کے لیے, کنبے کے لیے کچھ کر سکیں, پاکستان چھوڑتے ہیں اور یہ انفیئر مینز استعمال کرتے ہیں, یہ اللیگل روٹ استعمال کرتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا ہے کہ ان کی دوسرے ملکوں میں جانے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ بھی قابل رشک نہیں ہے. چلیں بخاری صاحب, اس چیز کی تو دعا ہی کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں اتنی خوشحالی دے کہ کسی بھی نوجوان کو جو ہے یہ کرنا ہی نہ پڑے, یا پھر اپنے پیچھے جتنا دکھ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, لوگوں کے جوان بچے جو ہے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور کتنی تکلیف میں ہیں ماں باپ, وہ تکلیف اور اذیت جو ہے وہ نہ سہنی پڑے.